میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ ہماری خوش قسمتی، یہ لائق صد تحسین ہوتے ہیں علماء حق کا، جو شب و روز کی ورق گردانی کے بعد مذہب کے حقہ کا پرچار کرتے ہیں۔ ان کا بصیرت افروز کتاب، یقین جانیے کل دل آج بھی عش عش کر رہا ہے۔ اگر ان لفظوں کو غور سے سنیں نا، انہوں نے جو عشق علی اور محبت حسین کے چراغ ہمارے دلوں میں جگائے ہیں، خدا کی قسم اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ میں ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ کیا جس انداز سے ان کا خطاب تھا، ان کو رسپانس یا ریٹرن ہم نے اسی انداز سے دیا تھا؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کل کہا تھا کہ اگر مجھ سے کچھ اگلوانا ہے، یعنی وہ جو علم کا سمندر اندر ہے اس کو باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ آپ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ اپنا ہی ایمانی جذبہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ نعرہ اس لیے نہیں لگایا جاتا کہ شاید کسی کو خوش کرنا ہے آپ نے، نہ 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 بابا، یہ آپ کا ہی جذبہ ایمانی ہے۔ آپ اپنا شعور بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کتنا شعور ہے، کہ آپ کے اذہان اس قابل ہیں کہ یہ رزق مودت ان میں جا رہا ہے۔ تو اس کا ثبوت آپ نے دینا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں نہیں، اس طرح نہیں نا، قبلہ کے وہ جو الفاظ ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یک زبان نعرہ حیدری! جو عشق علی میں خود کو ڈھال دیتے ہیں۔ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ فٹ بھی یہی آتا ہے قبلہ۔ جو عشق علی میں خود کو ڈھال دیتے ہیں، وہ پتھروں سے بھی پانی نکال لیتے ہیں۔ رزق مودت لینے کے لیے گزارش کروں گا، اپنے اذہان کو کھولیں، دلوں کو کھولیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، جناب قبلہ علامہ باقر نقوی صاحب آئے اور ہمارے اذہان تک رزق مودت ٹرانسفر فرمائیں۔ نعرہ حیدری! رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا، بانیان مجلس کے صف اعضاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جنہیں روزگار دے رکھا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جنہیں اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا، مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔
لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکر و چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، قاصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد۔ اپنی تعداد پہ بھی غور کریں اور صلوات کی آواز پہ بھی غور کریں، مل کے بلند تر توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ عشرہ محرم الحرام اور آج مسلسل ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ کل سے آپ کے سامنے سورہ والعصر کو سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، لیکن مختصر ہونے کے باوجود پیغام اپنے اندر وسیع رکھتی ہے، اور یہی قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ قرآن تھوڑے لفظوں میں بڑی باتیں کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ اختصار ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بس ایک اپنے اس جملے پہ دلیل عرض کر کے میں سورہ عصر کی طرف واپس آتا ہوں۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ وہ خدا کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز کے خلق کرنے والا ہے، اس نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تبیانا لکل شیء، ہم نے اس میں سب کچھ بیان کر دیا، ہم نے اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ جب ہر چیز کو بیان کر دیا ہے تو پھر ہر چیز اس قرآن مجید کے اندر ہر چیز کا خالق کہہ رہا ہے، تو پھر ہر چیز اس میں موجود ہے۔ اور عرض کیا تھا آپ کے سامنے، دنیا لکھنے بیٹھے تو وہ ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں لکھنے بیٹھتی ہے، اور جب خدا بھیجنا شروع کرے تو وہ ایک کتاب میں ہزاروں علوم کو جمع کر کے بھیج دیتا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اور اس کی ایک دلیل قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر۔ توجہ ہے، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کل بسم اللہ کے علاوہ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اور یہ جب سورہ نازل ہوئی تھی تو اس سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ 7 قصیدے عرب کے شعراء نے دیوار کے ساتھ، کعبے کی دیوار کے ساتھ لکھ کے لگائے ہوئے تھے، اور دنیا کو چیلنج کر رکھا تھا کہ پورے زمانے میں اگر کوئی لا سکتا ہے تو ان کا جواب لے آئے۔ توجہ اذان محترم،
سبا عربی میں 7 معلق کیے ہوئے 7 قصیدے آج بھی وہ اتنے شاہکار ہیں کہ آج بھی جب ہم عربی ادب پڑھتے ہیں تو ادبیات کی کلاسز میں آج بھی وہ 7 قصیدے، اور عربوں کو ناز ہے اپنے زبان و بیان پہ، اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں، باقی زمانے کو عجم کہتے ہیں۔ عرب کا معنی ہے بولنے والا، عجم کا معنی ہے گنگا۔ توجہ فرمائیے گا، وہ اپنے آپ کو بولنے والا سمجھتے ہیں، باقی سارے زمانے کو وہ گنگا سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے وہ 7 قصیدے لکھ کے رکھے تھے کہ کوئی ہے کہ جو ہمارے اس کلام کا جواب لے آئے، اور جانے کتنا عرصہ وہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکے رہے۔ جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں ان کے لیے کہ جو اشاروں کو سمجھنے کے عادی ہیں، وہ 7 قصیدے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جانے کتنا عرصہ لٹکتے رہے۔ ادھر سے یہ 3 آیتیں نازل ہوئیں، اور اس نے جس پر الزام ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ جسے دنیا جسے نبی امی کہہ رہی ہے، امی ان پڑھ کے معنوں میں میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے سورہ کوثر کو لکھا، اور نبی جا کر دن کی روشنی میں جہاں وہ 7 قصیدے لگے ہوئے تھے، نبی اکرم وہاں پہ جا کر یہ سورہ کوثر کو لگا کے کعبے کی دیوار کے ساتھ آ گئے۔ نبی نے ان 7 قصیدوں کو نہیں چھیڑا۔ توجہ اذان محترم، قصیدے وہیں لگے رہے۔ نبی نے تو یہی تو ہمارے پاس، ہمیں نبی فکر دے کے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ نبی نے وہ سورہ کوثر وہاں پہ لگائی اور نبی واپس آ گئے۔ نبی دن کی روشنی میں سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار کے ساتھ شاجی لگا کر آئے۔ وہ شعراء رات کے اندھیرے میں اپنے چہروں پر نقاب لے کر آئے، اور وہ اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے۔ وہ اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے۔ میں نے جملہ کہنا ہے، وہ اپنے اپنے قصیدے اتار کر لے گئے، اور صرف قصیدے اتار کے نہیں لے گئے۔ جو بڑا شاعر تھا نا، سورہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ نیچے لکھ کے چلا گیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ سلامت رہے، زندگی آتا رہا۔ اللہ، کیا معجزہ ہے۔ ہیں کل 3 آیتیں، اور لکھنے والے کو جو ایمان نہیں رکھتا وہ مجبور ہو گیا یہ لکھنے پر کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام۔ جب اس نے لکھ دیا نا کہ بندے کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس نے تسلیم کر لیا بندے سے اوپر کوئی ہے۔ ہائے ہائے، بندے سے اوپر کوئی ہے کہ جس کا یہ کلام ہے۔ اور اب یہاں پہ اپنے شہر کے مجمع کے سامنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے تو آپ کے لیے دعا کر کے جاؤں گا۔ آپ تو بہتر جانتے ہیں نا یہ آیتیں قصیدہ کس کا ہے۔ ہاں، یہ آیتیں سورہ کوثر قصیدہ ہے جناب سیدہ کا، یہ قصیدہ ہے جناب سیدہ کا۔ جس کی شان میں آنے والا قصیدہ اللہ کی دلیل بن جائے وہ خود کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حیدری، جس کی شان میں نازل ہونے والا قصیدہ خدا کے ہونے کی دلیل ہو جائے، قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہو جائے، قرآن کی اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہو جائے۔ اور یہی تو کمال علی و بطول کا ہے، زمانے میں خدا ثابت ہوتا ہی ان کے ذریعے ہے۔ ہاں چلیے، ابھی نہیں، ایک اور دلیل عرض کر دوں، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پہ دلیل ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ قصیدہ جناب بطول کا خدا ثابت ہوا کہ یہ بندے کا کلام نہیں، جب بندے کا نہیں تو پھر خدا کا ہوگا۔ ادھر جناب سیدہ کے قصیدے کا یہ عالم ہے کہ بندے قصیدہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ قصیدہ اس کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ توجہ، اور ادھر میں نے کہا علی و بطول، یہ بطول کا معاملہ ہے، اور علی کا معاملہ کیا ہے؟ زمانے سے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب کبھی مکے اور مدینے کی گلیوں میں علی بغیر نقاب کے باہر آ جاتے تھے، ہر دیکھنے والا علی کا چہرہ دیکھ کے کہتا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اسے علی کہا جاتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ جس کا چہرہ خدا کی پہچان بن جائے۔ سامنے علی آیا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. علی کا چہرہ اللہ کی پہچان بن. اور اہلیان اسلام آباد چلیں, آپ نے ایک حدیث تو سن رکھی ہے نا نبی اکرم کی کہ من اراد ان ینظر آدم فی علمہ و نوحن فی علمہ و ابراہیم فی خلتہ و موسیٰ فی ہیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ و یوسف فی جمالہ و محمدن فی کمالہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب. یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے نا, ایک دفعہ نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں دفعہ سنی ہوگی. آج اس فقیر سے اس انداز سے سنیں. خدا بند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی بھیجے وہ کس لیے بھیجے کہ جاؤ اور اپنے کردار کے ذریعے اپنی فرمائیں گے. یہی کام ہے. آدم نے علم اسی لیے دکھایا کہ خدا پہچانا جائے, نوح نے علم اسی لیے دکھایا کہ خدا پہچانا جائے, جناب عیسیٰ نے زہد و تقویٰ اسی لیے دکھایا کہ خدا پہچانا جائے, جناب موسیٰ نے ہیبت اسی لیے دکھائی کہ خدا پہچانا جائے, جناب یوسف نے جمال اسی لیے. اللہ اکبر. یا علی سلامت رہے, مولا آپ کو علی حق علی جیو یا سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. جو کام 1.25 لاکھ نبیوں نے کردار سے کیا ہے, علی نے وہی کام اپنے چہرے سے کر کے دکھا دیا ہے. اور اس حدیث کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے, اور اکثر ممبروں سے بیان بھی ہو جاتا ہے کہ نبیوں کی صفتیں اکٹھی کی جائیں تو علی کا چہرہ بنتا ہے. نہیں عزیزان محترم, نبیوں کی صفتیں اکٹھا کر کے علی کا چہرہ نہیں بنتا. علی کے چہرے کے نور کو بکھیرا جائے تو نبی بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کمال وجہ علی ابن ابی طالب ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ میرے مولا ہیں یا جناب سیدہ ہے. جملہ معترضہ سامنے آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کر دیا. تو قرآن چھوٹے پیرائے میں بڑی باتیں کرتا ہے. پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ سورہ والعصر بھی بڑا مختصر سورہ ہے, لیکن اس سورے میں پیغام بڑا عظیم ہے. اس سورے نے گتھیاں بڑی سلجھائی, اس سورت نے مسئلے بڑے حل کیے. اور اگر امت مسلمہ پورا قرآن اپنی جگہ صرف اس ایک سورت کو سمجھ لے, مسلمان در در بھٹکنا ختم کر دیں. انہیں وہ دروازہ نظر آ جائے جو خدا دکھانا چاہتا ہے, جہاں پہ خدا لے کے آنا چاہتا ہے. آئیے سورہ والعصر کی طرف چلتے ہیں. خدا بند عالم نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے ایک قسم سے, والعصر, مجھے قسم ہے عصر کی. میں نے آپ کے سامنے عصر کا کوئی ترجمہ نہیں کیا اور نہ آج کی تقریر میں کرنے جا رہا ہوں. جیسے جیسے اشرا آگے بڑھے گا عصر کا ترجمہ آپ خود کرنا شروع کر دیں گے. ابھی تو صرف یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ خدا نے قسم کھائی ہے. شامل ہے تو جملہ کہہ دوں, زمانہ جس کی قسمیں کھاتا ہے وہ قسم کھا رہا ہے. توجہ توجہ, ساری دنیا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اور اللہ یہاں پہ خود کسی اور کی قسم کھا رہا ہے. اور جو گتھی قبلہ غرضی صاحب جو گتھی ہے وہ یہاں پہ میں سلجھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں قسمیں عام ہیں, علم کی قسم, ذوالجناح کی قسم, تعزیہ کی قسم, قرآن کی قسم, علی کی قسم, عباس کی قسم, حسین کی قسم. یہ قسمیں ہمارے یہاں عام ہیں نا, نہیں کھاتے آپ لوگ؟ میں تو کھاتا ہوں. اچھا, قسمیں کھاتے ہیں نا یہ ساری, اپنی بات منوانے کے لیے یہ ساری قسمیں ہم کھاتے ہیں. توجہ, جب ہم یہ قسمیں کھاتے ہیں نا تو لوگ ہم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا حرام ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے, حرام ہے, شرک ہے. یہ اہل تشیع قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سوا, اس لیے یہ مشرک ہیں. میں پوری ضمانت سے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے 84 سے زیادہ قسمیں خود کھائی ہیں اور ایک ہی نہیں کھائی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے جو پیچھے بیٹھے ہوئے, اگر میری بات پہنچ رہی ہو. 84 سے زیادہ قسمیں اللہ نے قرآن میں مبشر بھائی کھائی ہیں, لیکن ایک قسم بھی سید خدا بند عالم نے اپنی قسم نہیں کھائی. کہیں والعصر, کہیں والشمس, کہیں والقمر, کہیں والنجم. کہیں سورج کی قسم ہے, کہیں ستارے کی قسم ہے, کہیں چاند کی قسم ہے, کہیں رات کی قسم ہے, کہیں دن کی قسم ہے. توجہ اذان محترم, یہ ساری قسمیں کھاتا ہوا خدا قرآن میں نظر آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے, جہاں پہ اپنے مجمع کو لے کے سوال یہ ہے کہ کس کی قسم کھاتا ہے. توجہ, یہی منزل فکر ہے. اگر یہاں آپ ساتھ شامل ہو گئے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی. خدا قسم کس کی کھاتا ہے؟ یاد رکھیے گا 3 ہی طرح کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں, 3 کے علاوہ چوتھی کوئی قسم نہیں ہے قسم کی. ایک
कसम। दूसरी कसम आम तौर पर अपनी बात मनवाने के लिए उसकी खाई जाती है कि जिसके बारे में लोगों के दिलों के अंदर एक डर हो, एक खौफ हो। अभी आप मिसाल से समझ जाएंगे, ज्यादा आसान हो जाएगी। ये डर और खौफ वाली कसम इस मिसाल के अलावा समझ नहीं आ सकती। हमारे यहां एक कसम बड़ी आम है, हजरत अब्बास की कसम, अब्बास के आलम की कसम। ये जब किसी के सामने खा ली जाए ना तो सामने वाला बंदा फौरन यकीन कर लेता है, क्योंकि अगर इसकी झूठी कसम खाओ ना पकड़ने में देर नहीं लगाता। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। तो एक पकड़ का खौफ है, एक पकड़ का डर है, इसलिए दूसरी कसम खाई जाती है। तीसरी कसम उसकी खाई जाती है जिससे मोहब्बत होती है। तवज्जो, जिससे, मसलन मुझे माँ बाप की कसम है, मुझे मेरी औलाद की कसम है। थोड़ी सी आवाज देना मेरा भाई। मुझे मेरे वालिदैन की कसम, मुझे मेरी औलाद की कसम। ये कस्में क्या हैं? मोहब्बत की कस्में हैं। तो हमारे पास तीन ही किस्में आई कस्मों की। पहली ये कि जिसे खुद से पाक समझा जाए, खुद से बुलंद समझा जाए, उसकी कसम खाते हैं। दूसरी जिसका खौफ दिल में हो, उसकी कसम खाते हैं। तीसरी वो जिससे मोहब्बत हो, उसकी कसम खाते हैं। पहली दोनों सूरतें खुदा के लिए मुमकिन नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे साथ शामिल होंगे। पहली दोनों सूरतें खुदा के लिए, न उससे बुलंद तर कोई है कि वो अपने से बुलंद, जो खुद अल्लाह अकबर है। तवज्जो जान मोहतरम, उससे बुलंद तर कौन होगा? कि कोई हो तो वो उसकी कसम खाए, तो इसका मतलब उससे बुलंद तर कोई नहीं। तो पहली कसम तो खत्म हो गई। दूसरी, किसी का खौफ, तो खुदा के दिल में किसी का खौफ क्या आएगा? खुदा वालों के दिल में नहीं आता। तवज्जो है ना जाने मोहतरम? हाँ हाँ, खुदा वालों के दिल में नहीं आता, तो खुदा के यहाँ खौफ का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो ये दूसरे वाली किस्म भी खत्म हो गई। अब ना उससे बुलंद कोई है कि कसम खाए, ना उसके यहाँ किसी का खौफ है कि वो कसम खाए। फिर एक ही चीज रह जाती है, वो कसम उसकी खाता है जिससे उसे मोहब्बत हो जाए। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। फिर वो कसम उसकी खाता है जिससे उसे मोहब्बत हो जाए। मैं जानता हूँ ये मंजिलें मुश्किल हैं, तमहीद की यकीनन मुश्किल मंजिलें हैं, और आप बड़ा अच्छा मेरा साथ निभा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आप मेरे साथ शामिल होते चले जाएंगे। वो कसम उसकी खाता है जिससे उसे मोहब्बत हो जाए, जिससे उसे मोहब्बत हो जाए। तो अब सवाल ये पैदा होता है, उसे मोहब्बत किससे होती है? उसे मोहब्बत, आइए मैं आपके सामने एक कसम सामने लेकर आता हूँ। कसम खाई खुदा ने, वशम्स, मुझे सूरज की कसम है। अब ये सूरज में क्या रखा है कि खुदा को सूरज से मोहब्बत हो गई और खुदा ने सूरज की कसम खाना शुरू कर दी। क्या कमाल है! क्या अजराम फलकी में ये सबसे बड़ा है, इसलिए कसम खा रहा है? नहीं अजीज़ान मोहतरम, इस सूरज से करोड़ों गुना बड़े सूरज इस कायनात के अंदर मौजूद हैं। तो और तो कोई बात ऐसी नहीं है सूरज में कि सूरज की कसम खाई जाए। मुझ फकीर को इस सूरज में इसके अलावा, जुमला जाया गया मैं दुखी जाऊंगा, मुझ फकीर को इस सूरज के अंदर इसके अलावा गर्देजी साहब कोई खूबी नजर नहीं आई कि एक दिन किसी की उंगली के इशारे पे डूबा हुआ पलट आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे, जनाब सैयद आपको ज़्यादा अता फरमाए। मुझे इस सूरज के अंदर इसके सिवा कोई खूबी नजर नहीं आई कि एक दिन ये किसी की उंगली के इशारे पे डूबा हुआ पलट आया था। इसका मतलब ये हुआ, जो अपनी जिंदगी इनके इशारों पे गुजारने लगे, अल्लाह को उससे मोहब्बत होने लगती है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो अपनी जिंदगी मिलके, यार, जो अपनी जिंदगी इनके इशारों पे नहीं, इसमें और बड़ी बारीकियां हैं बाबूजी। सूरज की फितरत है सैयद, सूरज की फितरत है। सूरज मशरिक से तलू होकर मगरिब में गरूब होता है, ये फितरत है ना उसकी, ये फितरत है उसकी। जो मेरे मौला के हुक्म पे अपने तरीके बदल दे, खुदा उससे मोहब्बत करने लगता है। यार, जो सलामत रहे, यार, जो हुक्म अमीर पे अपनी फितरत के मुतजाद चलने लगे। चले, मैं एक और जुमला कहता हूँ। ये सूरज पलटा सिर्फ अली के इशारे पे, जानते हैं पलटा क्यों है? अली के इशारे पे पलटा है, अली के इख्तियार का इजहार दिखाने के लिए।
ہاں ہاں، میرے مولا علی کا اختیار دکھانے کے لیے، میرے مولا علی کی ولایت دکھانے کے لیے کہ مجھ تک علی کا تصور ہے، مجھ تک علی کا استحقاق ہے، یہ دکھانے کے لیے علی کی ولایت کے اظہار کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اپنے انداز میں علی کی ولایت کا اظہار کرے اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مل کے آخری بندے تک حیدری علی۔ ہاں، جو علی کی ولایت کا اظہار کرے، ہر ایک کے اظہار کے اپنے اپنے انداز میں۔ ہاں ہاں، اور یہ سورج کا پلٹنا بھی یہ علی کی ولایت کا اظہار ہے۔ میں ابھی دلیل آپ کے سامنے، یہ جو پورا واقعہ ہے نا، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ جو کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا کی طبیعت ناساز تھی اور رسول اپنے حجرے میں آرام فرما تھے۔ داخلہ علی علی رسول اللہ فی مرضہ، رسول علیل تھے، علی رسول کے حجرے میں داخل ہوئے۔ والراس رسول اللہ فی حجر جبرائیل، جب علی داخل ہوئے تو اس وقت نبی کا سر مبارک جبریل کی گود میں تھا۔ اللہ اکبر، توجہ اذان محترم، توجہ نہیں فرما رہے۔ جو باقی کسی نبی کی کوئی بات نہیں سنتا، نہ پتہ نہیں ان کے گھر میں آ کے نوکریاں کیوں کرتا ہے۔ سلامت رہے، گود میں سر رکھے بیٹھا ہے، اور یہ گود میں سر رکھے بیٹھا جانے کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی علی داخل ہوئے، فلما داخل علی ابن ابی طالب، جیسے ہی علی داخل ہوئے، قال جبرائیل، جبرائیل نے خذ براس ابن امے کا وانت احق بہ منی، جلدی سے اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھ لیں کیونکہ مجھ سے زیادہ یہ حق آپ کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ، مجھ سے زیادہ یہ حق آپ کا ہے، اپنی گود میں رکھیں۔ اور امیر المومنین نے مولا کا سر اپنی گود میں رکھا، توجہ اذان محترم، اور اس وقت تک رکھا حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو گیا۔ لفظ ہے روایت کہ جب سورج غائب ہو گیا، رسول اللہ نے آنکھ کھول کے علی کے چہرے کو دیکھا۔ اگر میرا شہر جملہ سنے تو عین اللہ نے وجہ اللہ کو دیکھا۔ اللہ اکبر، ہاں، اور دیکھتے ہی سوال کیا، یا علی حل صلیت العصر، علی کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ امیر المومنین نے فرمایا لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول، نہیں پڑھی۔ ما منع کا ان تصلی، کس نے آپ کو منع کیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں؟ کہا یا رسول اللہ انی کرہت ان اقوم و اصلی و اضع راسو کا، یا رسول اللہ مجھے یہ پسند نہیں آیا کہ آپ کا سر رکھ کے میں نماز شروع کر دوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، نہیں توجہ فرمائے۔ یا علی ترمیم کر رہا ہے نظریہ عبادت میں، علی ترمیم کر رہا ہے نظریہ عبادت میں کہ قیام و رکوع و سجود کا نام عبادت نہیں، محمد کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسول کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ جب یہ کہا نا، اس وقت رسول نے فرمایا کیا کہنے علی تیرے، کیا کہنے تیری دین کی سمجھ بوجھ کے، کیا زمانے تک تو نے پیغام پہنچا دیا، لیکن یا علی پھر میں بھی تیرا مولا ہوں نا، میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں کسی زمانے میں کسی کو موقع مل جائے کہ کوئی کہے کہ علی نے ایک نماز بھی قضا پڑھی تھی، یہ موقع میں کسی کو دینا نہیں چاہتا۔ کہا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہا علی تیرے لیے کیا مشکل ہے، ذرا ڈوبے ہوئے کو پلٹا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہیں جی ہو علی، ذرا ڈوبے ہوئے کو پلٹا۔ امیر المومنین نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹنا شروع ہو گیا۔ اور اب اسلام آباد میں یہ جملہ کہنا میرے لیے زیادہ آسان ہے کہ جو اس ملک کا دارالخلافہ ہے، جہاں پڑھے لکھے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان موجود ہیں، ڈوبا ہوا سورج پلٹا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ آپ سارے پڑھے لکھے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو طلوع و غروب ہے نا، اس کا تعلق سورج کی حرکت سے نہیں۔ پریشان ہو گئے آپ؟ زمین کے حوالے سے سورج ساکن ہے، یہ زمین کی حرکت ہے جو طلوع و غروب کا نظام بناتی ہے۔ توجہ، یہاں پہ فرض کیجئے، یہاں یہ بلب اس کو لے لیجئے، یہ سورج ہے، تو اس کے سامنے فرض کیجئے یہ گول زمین ہے، تو یہ ایسے گھوم رہی ہے، تو یہ جو جگہ سامنے آئے گی یہاں طلوع ہونا شروع ہوگا، اور جب یہ پیچھے جائے گی غروب ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، غروب ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے کے لیے سورج کو کچھ نہیں کرنا، ایسے چلتی زمین کو ایسے گھمانا۔
ہائے ہائے اللہ اکبر. شاباش جو پیچھے بیٹھے ہوئے جن کے ہاتھ اٹھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں 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 علی 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 سلام علی 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 سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کل سے کوشش کیجئے گا 6 بجے ممبر مل جائے, کیونکہ میرے لیے جب شروع ہو جاؤں تو پھر چیزوں کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بس ساتھ شامل رہیں تو میں جملہ کہتا چلوں. زمین جو یوں گھوم رہی ہے اسے الٹا گھمانا ہے. اور توجہ رکھیے گا, یہاں پر آپ نے قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں ایک آیت سن رکھی ہے نا, کہ زمین, کل بھی شاید اشارہ کیا تھا, زمین ایسے ہو جائے گی جیسے دھنکی ہوئی روئی, ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے گی. کیوں؟ جب میں نے روایات کو پڑھا تو بس ایک بات ملی, جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو زمین برباد ہو جائے گی. میں نے کہا یہ کیا ہوا سورج؟ پھر جب غور کرنا شروع کیا, جو 4 لفظ پڑھ رکھے تھے کالج یونیورسٹیز میں, جب وہ سامنے آئے تو مجھے ایک مثال سامنے آ گئی کہ جب کوئی گاڑی یوں سیدھی جا رہی ہو اور گڈی صاحب اچانک کوئی بریک لگا دے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے مسافر توجہ نہیں فرما رہے, کیونکہ سب کا ایک مومنٹم ہوتا ہے. گاڑی تو بریک سے رکی, باقی سارے آگے کی طرف گرتے ہیں. اگر بریک لگ جائے تو سارے آگے کی طرف گر پڑتے ہیں, اور اگر وہ الٹی چل پڑے, توجہ نہیں فرما رہے, تو کیا ہوگا؟ ہر چیز ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو جائے گی. تو یہی قیامت میں ہوگا کہ وہ سورج کو کچھ نہیں ہوا, زمین الٹی گھومنا شروع ہوگی. جیسے زمین الٹی چلنا شروع ہوگی, پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے, زمین بکھرنے لگے گی, قیامت آ جائے گی. اس کا مطلب زمین اگر الٹی چل پڑے تو قیامت آ جاتی ہے. ارے اسے ہی تو مولا کہتے ہیں جو سیدھی زمین کو الٹا بھی گھما دے, قیامت بھی نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیو مل کے یا علی سلامت. جی جی سلامت رہے. مولا کو عزت عطا فرمائے. اور یہ قسم اس لیے بھی ہے کہ علی نے, ہاں علی کے ایک ایک عمل کے پیچھے کتنی حکمتیں ہیں. میں قسموں سے کہیں دور نہ چلا جاؤں, ایک ایک عمل کے پیچھے, یہ ایک ہی قسم پر اتنا وقت لگ رہا ہے, قسموں کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں. بلا وجہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو غروب نہیں کیا. میں دعوے سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں ان ساروں کے دعوے رہ جاتے, دلیل نہ بنتی اگر علی نہ ہوتا. ہاں چلیں ہدیہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. مناظرہ ہوا تھا نا نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم کا, وہ مناظرہ, پورا مناظرہ تو پڑھ نہیں سکتا, وقت نہیں. ختم کہاں پہ ہوا تھا؟ ختم یہاں پہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. ہائے ہائے, اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. عزیزان محترم, قرآن کہتا ہے وَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, کافر مبہوت ہو گیا. لیکن جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے, ابراہیم نے بھی تو کر کے نہیں دکھایا. توجہ نہیں فرما رہے. دعویٰ تو کر دیا, کر کے تو نہیں دکھایا کہ وہ خدا ہے کہ جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے. لیکن جس دن مدینے میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہوا تو جس نے قرآن پڑھ رکھا تھا اس کے ذہن میں آیا یہ تو ابراہیم نے کہا تھا وہ اللہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے, وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتا ہے. زمانہ اللہ ڈھونڈنے نکلا, وہ اللہ کون سا ہے جس نے سورج کو مغرب سے طلوع کیا. تو جب وہاں پہنچے کہ جہاں سے طلوع ہوا تھا اللہ تو نہیں ملا, ایک ولی اللہ تھا جس کا سر سجدے میں تھا, جو کہہ رہا تھا جس کا علی اتنا طاقتور ہے اس کا اللہ کتنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. خدا والے کام کر کے علی اس لیے دکھاتا ہے. ہاں تو اب جو علی کے اظہار کا, اختیار کے اظہار کا ذریعہ بنا, خدا نے اسے قسم کے قابل بنا دیا. مجھے سورج کی قسم, اور اس کے بعد کیا فرمایا والقمر, مجھے چاند کی قسم. میرے اللہ یہ چاند میں کیا رکھا ہے؟ یہ حسین ہے اس لیے اس کی قسم کھا رہا ہے.
بعید نہیں آواز قدرت آئے گی جس کے چہرے پہ نشان ہے، اس کے حسن کی وجہ سے تو اس کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ میرے اللہ پھر کیا وجہ ہے، چاند کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو بعید نہیں، وہاں سے یہی آواز آئے گی، ایک دن یہ بھی ان کی انگلی کے اشارے پہ کٹ گیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، مؤذن اسلام آباد توجہ فرمائیے گا، یہ ان کی انگلی کے اشارے پہ، معجزہ شق قمر آپ سب کے سامنے ہے نا، چاند انگلی کے اشارے پر کٹ گیا تھا، کٹ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ماتمیوں کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو ان کی محبت میں کٹ جائے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، جو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، جو ان کی محبت میں کٹ جائے جی خدا اس سے محبت کرتا ہے، جو ان کی محبت میں کٹ جائے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اب جب تمہیں ماتمی حلقہ ماتم میں کٹتے ہوئے نظر آئیں تو فتوے نہ لگانا، وہ اللہ کے محبوب بننے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کٹ گیا، خدا نے قسم کھائی۔ چلیں سورج اور چاند کا ذکر کر دیا، کہیں ستارہ ناراض نہ ہو جائے۔ خدا نے، سلامت رہے، مولا عزت عطا فرمائے، خدا نے ایک جگہ ستارے کی بھی قسم کھائی، والنجم، مجھے ستارے کی قسم ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مجھے ستارے کی قسم ہے۔ میرے اللہ، اس ستارے میں کیا رکھا ہے کہ تو اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے؟ اس ستارے میں کیا خوبی ہے کہ اس ستارے کی قسم کھا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی۔ میں نے اسی آیت میں اس ستارے کے قسم کی وجہ بتائی ہے کہ میں نے اس کی قسم کیوں کھائی ہے۔ آیت کو پھر سے پورا تو پڑھو۔ میں نے آیت جب پڑھی تو قسم تھی، والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل اترا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں جاؤ جاؤ، اپنے اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کرواؤ۔ اذا ہوا، جب وہ پیشانی کے بل اترا، اور آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کس دہلیز پہ اترا۔ ہائے ہائے، کس دہلیز پہ اترا؟ ایک ایک لفظ کی تشریح نہ لیجئے، وقت تھوڑا ہے۔ وہ اترا ہے دہلیز علی ابن ابی طالب پہ، اور اترا ہے گردیزی صاحب پیشانی کے بل۔ پیشانی کے بل، قرآن کہہ رہا ہے اترا ہے پیشانی کے بل، اور پیشانی کے بل جھکنے کو ہی شریعت میں سجدہ کہا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، پیشانی کے بھل جھکنے کو ہی سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو علی کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو جائے اللہ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا اس کی قسمیں کھانے لگتا ہے۔ مجھے قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل اترا ہے۔ چلیں پھر آپ شامل ہو رہے ہیں تو میں اپنی بات کو اتنا مضبوط کرتا چلوں کہ پھر کسی کے ذہن میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ ایک جگہ پہ خدا نے 4 اکٹھی قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے طور سینہ پہاڑ کی، مجھے قسم ہے اس پاک شہر مکہ کی۔ توجہ اذان محترم، میرے اللہ یہ اور درختوں کی قسمیں نہیں کھائیں، انجیر اور زیتون کی کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور پہاڑ کی قسم نہیں کھائی۔ توجہ نہیں فرما رہے، طور سینہ کی قسم کھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان محترم؟ یہی قرآن کے اشارے ہوتے ہیں، اور اگر ان اشاروں میں خدا باتیں نہ کرتا تو دنیا کب سے قرآن بدل چکی ہوتی۔ ہاں، یہ خدا بند عالم نے اشارے اور استعارے چھوڑے ہیں۔ یہ جو شروع میں آیا نا 3، یہ تے والا 3 ہے انجیر، توئے سے 3 مٹی ہوتی ہے، یہ تے سے 3 ہے انجیر۔ یہ انجیر کی قسم کیوں ہے؟ یہ تو بازاروں میں جو آپ کو ملتی ہے نا، یہ خشک کی ہوئی انجیر ملتی ہے۔ جو انجیر درخت سے اترتی ہے، کبھی اسے لے کے کھول کے دیکھیے گا، اس کا اندر سے رنگ سرخ ہے، اور سرخ رنگ حسین کا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرخ رنگ حسین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ پہلی قسم حسین کی ہے۔ جس نے خود پہ حسین کا رنگ چڑھا لیا وہ خدا کا محبوب ہو گیا ہے۔ ہائے ہائے، اسی لیے ہم بھی سرخ خون نکالتے ہیں تاکہ حسین کے رنگ میں رنگے جائیں۔ توجہ ہے اذان محترم؟ ہاں، تو یہ لال رنگ حسین کا، اس لیے 3 کی قسم۔ اس کے بعد زیتون، یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، سبز رنگ ہے حسن کا۔ توجہ نہیں فرما رہے، پیچھے رہنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ سبز رنگ ہے حسن کا۔ اور اس کے بعد
व तूर सीनीना, तूर सीना पहाड़ की कसम। इस तूर सीना पहाड़ में क्या खूबी है? मैंने कहा कसमें तो सिर्फ उनकी खाता है जिनका ताल्लुक इस घराने के साथ हो जाए। ये तूर सीना का ताल्लुक क्या है तो मैं तफसीलात में तो जा नहीं सकता, सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि एक दिन जनाब मूसा ने कहा था मेरे अल्लाह तुझे देखना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज़ कुदरत लन तरानी, मूसा तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। मेरे अल्लाह फिर क्या करूं? कहा नूर भेजते हैं, उसकी तजल्ली को देख लो, अगर उसे तुमने बर्दाश्त कर लिया तो फिर आगे की मंजिल देखेंगे। नूर की तजल्ली हुई, तूर खाक हो गया, मूसा बेहोश हो गया, सहाबी मर गए। नहीं तवज्जो फरमाई। अगर सहाबी नबी जैसे होते हैं तो वो मर क्यों गए, मूसा बच क्यों गया? हाय हाय, तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। जुमला पहुंचा मेरे दोस्तों तक। वहां पे वो नूर की तजल्ली, पहाड़, राख, तवज्जो। तो अब क्या कसम इसलिए खाई? लोग कहते हैं अल्लाह का नूर, अल्लाह का नूर, अल्लाह का नूर। मैं शिया किताबों की जिम्मेदारी लेके तरलाई कला के इस मरकजी मेंबर पर बैठ के आपके सामने कहने जा रहा हूं, जब मेरे मौला अली से पूछा गया कि जो नूर पे आया था वो अल्लाह का नूर था, अली ने कहा अल्लाह का नहीं, वो मुझ अली के नूर का 80,000वां हिस्सा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मुझ अली के नूर का 80,000वां हिस्सा, और जिसकी हकीकत है नूर का 80,000वां हिस्सा न तूर बर्दाश्त करे न मूसा बर्दाश्त करे, मुल्ला कहे वो अली हम जैसा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली महल्ले तजल्लिए मिल गए। या अली के नूर की तजल्ली का महल बना। खुदावंदे आलम ने उसकी कसम उठा ली, मुझे तूर की कसम। और फिर उसके बाद क्या फरमाया? बलदिल अमीन, इस अमीन शहर की कसम। मेरे अल्लाह इसलिए कसम खा रहा है कि ये तेरा हरम है, ये तेरा घर है, ये खाना काबा है, ये लोगों का किबला है, इसलिए कसम खा रहा है। आवाज़ कुदरत आई नहीं, इनमें से कोई वजह भी नहीं इस शहर की कसम खाने की। मेरे अल्लाह फिर क्या वजह है? खुदावंदे आलम ने फिर एक सूरा में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कभी इस शहर की कसम न खाता। तवज्जो, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कभी इस शहर की कसम न खाता। फिर मेरे अल्लाह खा क्यों रहा है? फौरन आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू यहां रहता रहा है। हाय 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 हाय, या कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू यहां रहता रहा है। गर्देजी साहब, जहां मोहम्मद के कदम आ जाएं, खुदा उस जगह की कसम खा रहा है, खुदा उस जगह की कसम खा रहा है। बस इशारे में कह के गुजर जाऊं, जहां मोहम्मद के कदम आ जाएं खुदा उसकी कसम खा लेता है, और जिसके कदम मोहम्मद अपने शानों पे ले आए। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस शहर की कसम इसलिए है कि मेरे हबीब तू यहाँ रहता है। मेरे अल्लाह क्या कहने, तू अपने नबी का शहर होने की वजह से कि तेरा नबी यहाँ रहता रहा, इसलिए कसम खा रहा है। आवाज़ कुदरत आएगी कि सिर्फ अगर नबी रह रहा होता ना, शायद सिर्फ अगर नबी रह रहा होता तो शायद कसम न खाता। एक और वजह भी है मेरे अल्लाह, वो और वजह क्या है? आवाज़ कुदरत आई, सिर्फ नबी नहीं रहता, अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे हबीब सिर्फ आप यहाँ नहीं रहते, व वालिदुम व मा वलद, एक बाप और बेटा भी यहाँ रहते हैं। एक बाप और बेटा, एक बाप और बेटा, एक बाप और बेटा। मैंने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो बाप बेटा कौन है जिनके रहने की वजह से मक्का कसम के काबिल हो गया? रसूल ने फरमाया, बाप अबू तालिब है, बेटा अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जियो हैदरी, सलामत रहे, मौला को ज़ात अता फरमा। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को ज़ात अता फरमाए। बाप अबू तालिब है, बेटा अली है।
اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے مکے کی قسم اس لیے کھائی، محمد رہتے ہیں، ابو طالب رہتے ہیں، علی رہتے ہیں، محمد رہتے ہیں، ابو طالب رہتے ہیں، علی رہتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے جملہ سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ ابو طالب رہتے ہیں اس لیے اللہ نے قسم کھائی۔ خدا فرما رہا ہے کعبے کی وجہ سے نہیں کھائی، ابو طالب کے رہنے کی وجہ سے کھائی۔ ارے اللہ کی نظر میں جو کعبے سے زیادہ عزت دار ہے اسے ابو طالب کہا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو یا سلامت رہے مولا۔ یا علی جو خدا کی نگاہ میں کعبے سے زیادہ عزت دار ہے اس عزت دار کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اس لیے قسم کھائی ہے کہ یہاں ابو طالب اور ابو طالب کا بیٹا رہتے ہیں۔ قسمیں میرے دوستوں کے ذہنوں میں آ رہی ہے نا؟ تو اب جس کا تعلق ان سے ہو رہا ہے، سورج ان سے جڑ گیا تو اجرام فلکی میں قسم کھانے کے قابل ہو گیا، چاند ان کے نام ہو گیا، خدا کی قسم کے قابل ہو گیا، ستارہ ان کی دہلیز پہ اتر آیا، ان کے قسم کے قابل ہو گیا، جو ان کے رنگ میں رنگ گیا، ہائے ہائے خدا کی قسم کے قابل ہو گیا، جو ان کے نور کا محل بن گیا وہ خدا کی قسم کے قابل ہو گیا، جہاں ان کے قدم آ گئے وہ اللہ کی قسم کے قابل ہو گیا۔ اور جو یہاں تک میرے ساتھ آ گیا اب اس کے لیے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، جو نہیں آیا میری بلا سے جو آ گئے ان کے لیے جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سارے تو صرف رنگ میں رنگتے چلے گئے نا، کہیں سورج ہے، کہیں چاند ہے، کہیں ستارہ ہے، کہیں تین ہے، کہیں زیتون ہے، کہیں تور ہے، کہیں بلد امین ہے، لیکن ایک جگہ پہ پھر خدا نے عجب قسم کھائی، والعادیات ضبحاً، مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ مجھے زندگیاں دراز ہوں، مجھے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم ہے۔ جاؤ اب جا کے علماء کرام سے جو گھوڑے کو بدعت کہتے ہیں ان سے سوال کرو اللہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ کوئی تو خوبی ہے، کوئی تو گھوڑا ہے جس کی قسم کھا رہا ہے۔ جاؤ جا کے سوال کرو علماء کرام سے یہ کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ اگر آپ شامل ہیں میں تو جلدی جلدی سے گھوڑا دکھا دوں، پیچھے والوں کا دل نہیں لگا، نہیں اتنے نعرے پہ تو کبھی بھی نہیں۔ سلامت رہے مولا، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ ایک جنگ ہوئی ہے نبی اکرم کے دور میں، جس جنگ، اچھا دو طرح کی جنگیں ہیں نبی کے دور میں، ایک جنگ غزوہ کہلاتی ہے، ایک سریہ کہلاتی ہے۔ غزوہ وہ جس میں نبی جائیں، خود تشریف لے جائیں، وہ غزوہ ہے۔ جس میں نبی نہ جائیں وہ سریہ ہے، سریہ ٹھیک ہے، اس میں نبی نہیں گئے۔ عجب یہ ہے جس جنگ کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس جنگ میں نبی نہیں گئے، یہ پھر غزوہ ہے۔ جو کروائیے گا، نبی نہیں گئے یہ پھر کوئی تو ہے جس کا جانا نبی کا جانا ہے، کوئی تو ہے جس کا جانا نبی کا جانا ہے۔ جب اس کا جانا نبی کا جانا ہے تو پھر جو اس سے لڑے، چلیں آپ کی مرضی ہے، میں تو پیغام دے کے گزر گیا۔ اس کا نام ہے غزوہ ذات السلاسل۔ توجہ، مدینے سے کوئی ایک دن کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم نبی اکرم کو قتل کریں گے۔ بڑے بوڑھوں نے انہیں کہا علی کے ہوتے ہوئے کیسے قتل کرو گے؟ علی بھی ہو اور تم نبی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا پھر ہم پہلے علی کو قتل کریں گے، پھر ہم نبی کو قتل کر دیں گے۔ ادھر انہوں نے ارادہ بنایا، ادھر اس نے انہیں بتایا۔ توجہ فرمائیے گا کہ فلاں جگہ پہ قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اب وہاں پہ اگر قاتل موجود ہیں تو پھر کوئی طریقہ کار کیا جائے، ان کا کلکمہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست، کوئی حل نکالنا چاہیے۔ تو رسول اکرم نے ایک لشکر ترتیب دیا ایک بزرگ کی قیادت میں۔ تھوڑا سا میرا ذرا حافظہ کمزور ہے، نام نہیں یاد رہتے۔ تیار ہوا لشکر، اب جو تیار ہوا تو نبی اکرم نے انہیں کہا کہ آپ جو تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں جا کے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے انہیں سمجھانا بجھانا ہے۔ وہ سمجھ گئے تو اچھی بات، نہ سمجھے تو پھر معاملہ تلوار سے
حل ہوگا, جائیے اور جا کے مسئلہ حل کیجیے. وہ لشکر میں نے بتایا ایک دن کا فاصلہ ہے. صبح نکلے اور جب شام یہاں پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا. اب پہلے دن علی تو تھا نہیں کہ سورج پلٹا لیتا. جو فرمائی رات نے پر پھیلانا شروع کیے. ساتھیوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضور رات ہو گئی, اب رات کو کیا لڑنا, آرام کرتے ہیں, صبح جائیں گے. لیے جناب پڑاؤ ڈال دیا. یہ سو گئے, وہ جاگ گئے. انہوں نے ان پہ حملہ کر دیا. مشکل سے بہت سارے مارے گئے, باقی جان بچا کے بھاگے سیدھے مدینہ. رسول نے کہا ہاں بھائی حل ہو گیا مسئلہ. کہا یا رسول اللہ مسئلہ تو حل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. انہوں نے رات میں ہی ہم پہ حملہ کر دیا, ہمیں واپس آنا پڑا. رسول نے ایک اور صاحب کی قیادت میں لشکر بھیجا, دوسرا بھی گیا. انہوں نے بھی پہلے والا ہی کام کیا. وہ بھی دوسرے دن اسی طرح جا کے سو گئے. انہوں نے حملہ کر دیا. پچھلی رات سے سیکھا نہیں, وہ بھی واپس آ گئے. اب جب دوسرا لشکر بھی واپس آ گیا تو تیسرے دن رسول نے فرمایا یا علی, شاباش شاباش شاباش, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی, امیر المومنین تیزی سے آگے بڑھے. لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہوں اللہ کے رسول. کہا یا علی آج لشکر آپ لے جائیں اور باقی معاملہ تو آپ جانتے ہیں, حل کر کے آئیں. رسول خدا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں اس لیے لشکر لے جاتا ہوں, ورنہ علی کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے. ہائے 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 اللہ اکبر, ورنہ علی کو لشکروں کی ضرورت نہیں ہے. پہنچے امیر المومنین اور پھر وقت وہی تھا, شام ہو رہی تھی. لشکریوں نے پھر علی سے کہا آرام کرتے ہیں, صبح جائیں گے. امیر المومنین نے کہا میں مدینے کہہ آیا تھا, تمہاری ضرورت نہیں, تم آرام کرو, میں جا رہا ہوں, کیونکہ علی کی زندگی میں وہ صبح ہوئی ہی نہیں جو بغیر فتح کے ہو جائے. اللہ مل کے یا سلامت رہے, مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. بس سمیٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. میں تو جا رہا ہوں جنگ لڑنے کے لیے. توجہ اذان محترم, یہاں پہ ایک لمحے کے لیے جنگ روکتا ہوں, مدینے چلتا ہوں. اس رات کی جو فجر ہوئی, توجہ اذان محترم, فجر کی نماز میں رسول مصلی پہ آئے, صحابہ صفوں میں پیچھے آئے. نبی نے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد پڑھنا شروع کیا والعادیات ضبحا. توجہ 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 اذان محترم. صحابہ نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنے تھے, گھوڑے کی قسم, گھوڑے کی سانسوں کی قسم, اس کا سم جس پتھر پہ لگ رہا ہے, نکلنے والی چنگاری کی قسم. ہائے 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 قسمیں. اب صحابہ نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں, گھوڑا بھی سوچتے جا رہے ہیں. نہیں توجہ فرما رہے, نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں, گھوڑا بھی سوچتے جا رہے ہیں, دوڑنا بھی سوچتے جا رہے ہیں, چنگاری بھی سوچتے جا رہے ہیں. جب نماز ختم ہو گئی سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج سے پہلے تو جو آپ نے پڑھا یہ نہیں سنا, یہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا آج رات ہی نازل ہوئی ہے. ہائے 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 اللہ اکبر, یہ آج رات ہی نازل ہوئی ہے. کہا یا رسول اللہ ہر سورہ کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے, اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ کہا بھول گئے, کل میں نے علی کو لشکر دے کے بھیجا تھا نا, وہاں علی جب پہنچا ہے نا باقی سارے آرام کرنے لگے, اور علی رات کے اندھیرے میں جب علی کے گھوڑے نے پہاڑ چڑھنا شروع کیا, خدا نے کہنا شروع کیا والعادیات ضبحا, علی کے گھوڑے کو سانس چڑھا, اللہ نے سانسوں کی قسم کھائی, علی کے گھوڑے کا سم پتھر پہ لگا, چنگاری نکلی, اللہ نے قسم کھائی, اور جس کے گھوڑے کی اللہ قسمیں کھائے اسے علی کہا جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا سلامت رہے, مولا کو ذات عطا فرمائے. جیو یا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بس یہاں پہ ختم ہو رہا ہے میرا بیان. کل سے 6 بجے ممبر دیجئے تاکہ اس وقت میں ممبر چھوڑ سکوں, آگے سفر ہے میرا. توجہ, آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں. کس کی قسم؟ علی کے گھوڑے کی قسم, علی کے گھوڑے کی سانسوں کی قسم, علی کے گھوڑے کے سموں سے ٹکرا کے پتھر سے جو چنگاری نکلے. اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں, کوئی ناراض ہو جائے تو میری بلا سے. میں نے ساری زندگی نہ مجمع کے لیے پڑھا ہے نہ بانی کے لیے پڑھا ہے, پڑھتا اس کی خوشنودی کے لیے ہوں جس کی نالین کے نیچے سے میرا رزق آتا ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں, کسی کو سمجھ آ گیا تو بھلا, نہ سمجھ آیا تو اس کی اپنی مرضی ہے. جاؤ اپنی اپنی مرضی کے مفتی سے سوال کرو کہ کیا نماز میں سورہ عادیات پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ توجہ, جاؤ جا کے پوچھو کیا نماز میں سورہ عادیات پڑھ سکتے ہیں؟ ہر ایک آپ کو کہے گا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. اور جس کے گھوڑے کا ذکر آنے سے باطل نہیں ہوتی,
اس کا اپنا سے کرانے سے بھی باطل نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. اللہ اکبر. سلامت. جی زندہ باد. مردہ باد. مردہ باد. بے شمار اللہ محمد جن سے منسلک ہونے والی اللہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. جو ان کا ہو جائے خدا اس کی قسم کھاتا ہے. میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا والعصر. میں ترجمہ نہیں کیا. میں نے کہا وقت آنے پہ ترجمہ آپ خود کریں گے. اس کا مطلب عصر بھی کوئی ایسی عصر ہے جو ان کی عصر ہے جس کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ ہے. خدا اس کی قسم کھا رہا ہے. اور پھر کیوں اس کی قسم کھا رہا ہے کل آپ کے سامنے عرض کروں گا. عزیزان محترم, اسی عصر کو عروج تک پہنچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے. اس ماہ محرم میں ہر قدم پر مولا عزاداروں کی حفاظت فرمائے. کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ میرے آقا نے دربار سے واپس آ کے کہا زینب سفر درپیش ہے. سفر درپیش ہے. اور عزیزان محترم جب سفر کا نام آیا تو پھر علی کی بیٹی نے کہا بھیا پھر فوج کی فہرست بنائی جائے کہ ہمارے ساتھ اس سفر میں کس کس نے جانا ہے. عزیزان محترم حسین نے اپنے علمدار کو بلایا اور بلا کر کہا عباس کاغذ قلم لے آؤ, فہرست بناتے ہیں ساتھ کون کون جائے. عزیزان محترم میرے مولا عباس کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے اور حسب دستور میرے مولا نے سر ورق پہ لکھا نصر من اللہ وفتح قریب. ابھی قریب کی بے نہیں ختم ہوئی تھی. حسین نے رو کے کہا عباس لکھ انا للہ. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. اجرکم. دست شمشیر زن سے جانے عباس نے کیسے انا للہ لکھا ہوگا, لیکن حکم امام پہ عمل کرتے ہوئے عباس نے انا للہ لکھا. اور اب فہرست بننا شروع ہوئی. عباس لکھو حسین ابن علی, اب لکھو عباس ابن علی, اب لکھو اون ابن علی, اب لکھو جعفر ابن علی, اب لکھو مسلم ابن عقیل, اب لکھو عبد الرحمن ابن عقیل. نام لکھتے چلے گئے. پہلے حسین نے بھائیوں کے نام لکھوائے, پھر حسین نے اپنے چچا زاد بھائیوں کے نام لکھوائے. کہا اب عباس لکھو علی زین العابدین ابن الحسین. اللہ اکبر. ہائے کر لینا. علی زین العابدین ابن الحسین لکھا عباس نے. کہا اب لکھو علی اکبر ابن الحسین. لکھا. اور اب جو حسین نے کہا لکھو علی اصغر ابن الحسین. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. آپ کی صدائیں بلند. یہ فہرست بن رہی ہے حسین کے ماتمیوں 27 رجب کو. علی اصغر دنیا میں آئے ہیں 9 رجب کو. علی اصغر کی کل حیات گرامی ہے 18 دن, اور 18 دن کے شہزادے کا نام مسافروں میں لکھا جا رہا ہے. جب کہا نا علی اصغر ابن الحسین, میرے مولا عباس نے تڑپ کر کہا آقا کبھی 18 دن کے بچوں نے بھی بغیر ماؤں کے سفر کیا ہے. ہائے 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 ہائے. کبھی 18 دن کے بچوں نے بغیر ماؤں کے سفر کیا ہے. آقا حسین نے کہا عباس تجھے کہا کس نے کہا کہ بغیر ماں کے جائے گا؟ اس کی ماں رباب بھی ساتھ جائے گی, اس کی ماں بھی ساتھ جائے گی. ماں کا نام آنا تھا. عباس نے تڑپ کر کہا آقا علی و بطول کی بہو کہا, جنگلوں کے سفر کہا. علی و بطول کی بہو کہا, جنگلوں کے سفر کہا. بھائی کو سینے سے لگا کے کہا تو علی و بطول کے بہو کی بات کر رہا ہے. عباس لکھ زینب بنت علی, ام کلثوم بنت علی,
इन नामों का आना था। अब्बास ने तड़प के कहा मौला बतूल की बेटियों के नाम न लिखवा, और मौला मेरी बहन रुकैया को ले जा, और ज़ैनब का नाम न लिखवा। और रो के कहा अब्बास जब तक ज़ैनब बगैर चादर के अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे, मौला आपकी हाय कबूल करे जिनकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। कभी किसी के मोहताज ना हो, कोई गम सिवाय गम हुसैन के ना है। अजीज़ान मोहतरम, जब बतूल की बेटियों के नाम लिखे जा चुके, अब बारी आ गई हुसैन की बेटियों की। बीवियां सफ बनाए खड़ी थी, जिस जिसका नाम आता था अपने हुजरे में जा रही थी। जब बेटियों के नाम आए ना, कहा अब्बास लिखो फातिमा बिन्त अल हुसैन। शहजादी जो जनाब हसन मुसन्ना के घर हैं, वो फौरन अपने हुजरे की जानिब आगे बढ़ी। कहा हुसैन, अब्बास अब लिखो फातिमा कुबरा बिन्त अल हुसैन। फातिमा कुबरा का जैसे नाम आया ना, शहजादी फौरन अपने हुजरे की जानिब जाने लगी। जब जनाब फातिमा कुबरा जाने लगी, मैंने कहा बहनें सफ में खड़ी हैं ना, जिसको जानने का सबसे ज्यादा यकीन था ना, उस सुगरा बीबी ने अपनी बहन का दामन पकड़ के कहा एक लम्हे के लिए रुक जाओ, अभी मेरा नाम भी आएगा, अभी मेरा नाम भी आएगा। दोनों बहनें इकट्ठे जाके तैयारी करेंगी। कयामत तब हो गई जब हुसैन ने कहा अब्बास लिखो सकीना बिन्त अल हुसैन। सकीना का नाम आना था। सुगरा तड़प गई, रो के कहा बाबा मैं आपकी कुछ नहीं लगती, मातम कर लेना, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। हुसैन ने सीने से लगा के कहा सुगरा तेरी शक्ल मेरी माँ ज़हरा से, और मैं नहीं चाहता बाजारों दे लोग कहे नबी की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका क्रिया कबूल करे। जो हाथ सरों तक आ गए, कभी किसी के मोहताज रहो। बस दो जुमले और कहने हैं, बस दो जुमले और कहने हैं। चले यहाँ पे एक जुमला याद आ गया। जुमला है अल्लामा नसीर तुराबी मरहूम का, अल्लामा नसीर उल इज्तिहादी मरहूम का। उन्होंने कराची में कहा था और दीवारों दर इस जुमले पर लर्जा हो गए थे। उन्होंने कहा हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा सुगरा अगर मामला करबला में खत्म हो जाता ना, मैं कंधों पे बैठा के ले जाता। सुगरा मामला कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार, कभी इब्ने ज़ियाद का दरबार, कभी शराबी का अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे। बीबियां अपने अपने हुजरों में तैयार होने लगी। बस खत्म हो गया मेरा बयान। 2 लम्हे में मैंने मिंबर छोड़ दिया, मैंने मिंबर छोड़ दिया। बीबियां अपने अपने महमल की जानिब सफर कर रही हैं। सारी बीबियां महमलों पे चली गई। अभी तक महमल पे नहीं आई असगर की मां रबा। इमाम हुसैन चलते हुए शहजादी के हुजरे में आए। कहा रबाब आप नहीं चलेंगी, आप नहीं जाएंगी? रो के कहा कैसे मुमकिन है मौला, आपका हुक्म हो और मैं ना जाऊं। कहा रबाब फिर क्यों नहीं आई? कहा मौला क्या करूं, रास्ते में सुगरा बैठी है, मैंने गोद में सुगरा को पाला है, मैं सामने से कैसे गुजर जाऊं, मैं कैसे गुजर जाऊं? आका हुसैन ने कहा रबाब फिर मैं सुगरा के सामने खड़ा होता हूं, तू मेरे पीछे से गुजर जाना, तू मेरे पीछे से गुजर जाना। आका हुसैन बेटी के सामने खड़े होकर कुछ बातें करने लगे। पीछे से जैसे ही जनाब रबाब गुजरने लगी, जनाब सुगरा ने रो के कहा मेरे अल्लाह कोई इतना गरीब ना हो जाए कि अपनी माँ बगैर मिले हुए चली जाए, ये नामाना था। जनाब रबाब ने तड़प के कहा सुगरा तेरे बाबा का हुक्म है, कर लो मातम, कर लो मातम। यही तो रोने के दिन है, यही तो गिरिया करने के दिन है। ऐसा ना हो कि माँ भी गुजर जाए, माँ भी गुजर जाए। कहा अम्मा रबाब बस खत्म हुआ मेरा बयान। अम्मा रबाब जानना चाहती हो ना, अम्मा चली जाओ, अम्मा चली जाओ, लेकिन इतना करो एक लम्हे के लिए मेरा भाई तो मुझे मिलवाती जाओ। 18 दिन का असगर जिसे याद है, मेरा भाई तो मुझे मिलवाती जाओ, मुझे माफ करना तुमने बड़ा मातम करना है, बस यही जुमला कहना है, मेरा भाई तो मुझे मिलवाती जाओ, भाई तो मिलवाती जाओ। जनाब अली असगर को जनाब रबाब को जनाब रबाब ने बहन की गोद में दिया। और अल्लाह जाने बहन से क्या मोहब्बत है, नन्हे नन्हे बाजू,
असगर ने बहन के गले में डाल दिया, और अब ऐसे गले में बाजू डाले कि जनाब रुबाब ने बुलाया, असगर नहीं आया, बहनों ने बुलाया, असगर नहीं आया, फुफियों ने बुलाया, शहजादा नहीं आया। जब नहीं आया ना, जनाब सुगरा ने रोके कहा बाबा नहीं जो आता तो मेरे पास रहने दो, मैं पाल लूंगी अपने भाई को, मैं खिदमत कर लूंगी अपने भाई की। आका हुसैन ने रोके कहा अच्छा ऐसा है ना सुगरा, फिर तू रख ले, लेकिन मुझे एक बात करने दे, उसके बाद अगर रह गया तू जान, असगर जाने। ये कहकर हुसैन ने अपने लब अली असगर के कानों के करीब किए, और मेरे मौला ने कुछ कहा, कुछ कहना था, असगर ने बाजू गले से निकाल ली है, तेजी से हुसैन की जाने मातम आगे बढ़े, हुसैन ने उठाया, सुगरा ने रो के कहा बाबा बताओ आपने क्या कहा, और रो के कहा और कुछ नहीं कहा सुगरा, बस इतना पूछा है असगर तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। बहन तड़प गई, ओ बाबा मेरा छोटा सा भाई है और बाबा इसे तीर। मातम हुसैन,